اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما آمین. کیا حال چال ہے میری پیاری بہنوں کے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کو ایمان کی مضبوطی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی قربت نصیب کرے، یقین اور توکل کی طاقت ہمارے دل میں پیدا کر دے، ہمارے دل کی آنکھوں کو کھول دے، حقیقت ہم کو نظر آنے لگ جائے. ہم اپنے پیچھے گزرے ہوئے سب لوگوں کو دیکھیں کہ کسی وقت وہ بھی جوان تھے، وہ بھی طاقت میں تھے، لیکن ان کے اوپر ایسا وقت آیا کہ وہ اس دنیا سے چلے گئے. تو بالکل اسی طرح ہم نے بھی نہیں رہنا، ہم نے بھی اس دنیا سے چلے جانا ہے. اور جو چیز ہمارے ساتھ جائے گی وہ دنیا کی کوئی چیز نہیں ہوگی، حتیٰ کہ دنیا کی مٹی بھی ہمارے سے اوپر سے اتار دی جاتی ہے، ہمارے جسم کو دھو کے اور زمین میں دفن کیا جاتا ہے. کوئی سونا، کوئی چاندی، کوئی گھر، کوئی کپڑے، کوئی زیورات، کوئی بھی چیز ہمارے ساتھ قبر میں نہیں جاتی. ہم اکیلے جاتے ہیں. ہاں، نیکیاں اور اعمال صالح ہمارے ساتھ چلے جاتے ہیں، ایمان ہمارے ساتھ جاتا ہے، قرآن کی تلاوت، قرآن ہمارا قبر کی وحشتوں کا ساتھی ہو جائے گا. قرآن قیامت کے دن ہمارے لیے حجت بن جائے گا ہمارے حق میں انشاءاللہ باذن اللہ. سو جو چیزیں کام کی ہیں ان کو اکٹھا کرنا شروع کر دیں، بجائے اس کے کہ فانی اور فضول چیزوں کو اکٹھا کیا جائے جن کا ہم کو کوئی فائدہ نہیں ہونے لگا. اچانک ہم نے اس دنیا سے جانا ہے، ہمیں اپنے جانے کا وقت نہیں پتہ، تو ہم نے وہ چیزیں اکٹھی کرنی ہیں جو دیر پا ہوں، جو آخرت میں ہمارے کام آئیں، جو ہماری قبر میں ہماری ساتھی بنے، جو آخرت کا اتنا لمبا سفر، جو کمر توڑ دینے والا سفر ہوتا ہے نا، اتنا لمبا سفر، اس سفر میں ہر جگہ پہ ہمارا ساتھ دے سکیں. ٹھیک ہے نا میری پیاری بہنوں؟ چلیں آج اگلی آیت پڑھتے ہیں، آیت نمبر 213. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کانا تھے، الناسو لوگ، امتن ایک امت، ایک گروہ، واحدتن ایک ہی، یعنی ایک ہی سوچ پر اور ایک ہی عقیدے پر تھے لوگ. فبعث اللہ النبیین، پھر بھیجا اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو، مبشرین بشارت دینے والے بنا کر، ومنذرین اور ڈرانے والے بنا کر، وانزل اور نازل کیا اللہ تعالیٰ نے، معہم ساتھ ان کے، کن کے؟ نبیوں کے، الکتاب کتاب کو، بالحق ساتھ حق کے، لیحکما تاکہ وہ فیصلہ کر دے، بین الناس لوگوں کے درمیان، فیما اس میں جو اختلفوا انہوں نے اختلاف کیا، فیہ جس میں، ومختلف اور نہیں اختلاف کیا، فیہ اس میں، الا الذین مگر ان لوگوں نے، اوتوہ جو دیے گئے تھے اس کو یعنی کتاب کو، من بعد اس کے بعد، ما جاءتہم البینات جو آ گئی تھی ان کے پاس روشن نشانیاں. کس وجہ سے انہوں نے اختلاف کیا؟ بغیم بینہم، آپس میں بغاوت کی وجہ سے، آپس میں بغض کی وجہ سے، آپس میں زیادتی کی وجہ سے. فہد اللہ، پھر اس اختلاف کے وقت کیا کیا اللہ تعالیٰ نے؟ فہد اللہ، ہدایت دے دی اللہ تعالیٰ نے، الذین ان لوگوں کو، آمنوا جو ایمان لائے، لما اس میں جو اختلفوا انہوں نے اختلاف کیا تھا، فیہ جس میں، من الحق حق میں سے، باذنہ اپنے اذن کے ساتھ.
واللہ اور اللہ تعالیٰ یہدی وہ ہدایت دیتا ہے من یشاء جس کو چاہتا ہے الی طرف صراط راستے کے مستقیم سیدھے. اچھا جی، اب یہ آیت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب انسانوں کو پیدا کیا تھا تو سب سے پہلا ان کا دین کیا تھا، وہ کس راستے پر تھے؟ کیونکہ مشرک آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ سب سے پہلے انسانوں نے شرک ہی کیا تھا، بتوں کی پوجائی کی تھی، لیکن نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ تمام انسان ایک ہی امت تھے، وہ توحید پر قائم تھے. کیوں؟ کیسے ہم کو پتہ چلا؟ آدم علیہ السلام کو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیدا کیا تو آدم کو کون سا دین تھا؟ ان کا اسلام تھا ان کا دین، اور وہ ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے. اور جب انسانوں نے آگے جا کر اس چیز میں اختلاف کیا اور بتوں کی پوجا کرنی شروع کی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی فطرت کو اور ان کے اصل دین کو دوبارہ سے ریوائیو کرنے کے لیے کن کو بھیجا؟ فبعث اللہ النبیین، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو بھیجا. نبی نبع سے بنتا ہے، ٹھیک ہے؟ نبع کا مطلب ہوتا ہے امپورٹنٹ خبر، بہت اہم خبر دینے والے. نبی بہت امپورٹنٹ خبر دینے والے کو کہتے ہیں. تو ان نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے کیا بنا کر بھیجا؟ وہ کیا لے کر آئے تھے پیغام؟ مبشرین، بشارت دینے والے، خوشخبری دینے والے. اب بشر کو بشر کیوں کہتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے بشر سکن کو کہتے ہیں، اور سکن پہ آپ کی خوشی بھی ظاہر ہوتی ہے اور آپ کا غم بھی ظاہر ہوتا ہے. خوشی میں آپ کی سکن چمکنے لگ جاتی ہے اور آپ کا چہرہ دیکھ کر لوگ کیا کہتے ہیں کہ کیا آپ کس بات کی خوشی ہے، آپ تو بہت فریش لگ رہے ہیں. اور سکن پہ ہی وہی سکن ہوگی، لیکن اگر آپ خدا نخواستہ اداس ہوں گے تو لوگ کہیں گے آپ بیمار تو نہیں ہیں، آپ کو کوئی فکر تو نہیں لگی. تو آپ کی سکن کے اوپر، اب گائے بھینس کی سکن کے اوپر تو نہیں نا نظر آتا کہ وہ خوش ہے یا غمگین ہے، کیا ہے؟ ہماری سکن سے پتہ چل جاتا ہے، ہمارے چہرے سے پتہ چل جاتا ہے. اس لیے بشر کو بشر کہتے ہیں. تو اصل میں بشارت دونوں طرح کی ہو سکتی ہے، خوشخبری بھی اور بری بھی، کیونکہ دونوں صورتوں میں ہمارے چہرے سے، ہماری سکن سے وہ چیز پتہ چلتی ہے. لیکن بشارت کا عام استعمال جو ہوتا ہے نارملی وہ خوشخبری کے لیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ عام استعمال کی بات ہے. تو پھر مبشرین یعنی ان کو خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا گیا. کن لوگوں کے لیے؟ جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے حکم مانتے ہیں، جو سیدھے راستے پر چلتے ہیں، جن کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہمارے حق میں بہترین ہے. تو ان کے لیے خوشخبری ہے، دنیا میں بھی ان کے لیے فائدے ہیں اور آخرت میں بھی ان کے لیے فائدے ہوں گے. اور کیا بنا کر بھیجا نبیوں کو؟ منذرین. منذر کہتے ہیں، نذر کہتے ہیں کہ ڈراوا دینا. لیکن کیسا ڈراوا دینا؟ محبت کے ساتھ. محبت کے ساتھ. جیسے ماں ڈراوا دیتی ہے تو کیا کہتی ہے؟ اگر پڑھائی نہ کی تو فیل ہو جاؤ گے. اب ماں ڈراوا دے رہی ہے کیونکہ وہ نفرت کرتی ہے اپنے بچے سے، کیونکہ وہ اس کو ڈرانا چاہتی ہے؟ نہیں، ماں محبت کے مارے اس کو کانسیکوینس بتا رہی ہوتی ہے کہ دیکھو دیکھو، اگر تم نے پڑھائی نہ کی تو تم فیل ہو جاؤ گے، اور میرا نہیں دل چاہتا کہ تم فیل ہو، میرا دل چاہتا ہے کہ تم پاس ہو جاؤ. تو محبت سے جو ڈراوا دیا جاتا ہے نا، اس کو انذار کہتے ہیں. اور یہ پیغمبروں کا ایک کام ہے کہ وہ انذار کرتے ہیں، لوگوں کو ڈراوا دیتے ہیں کہ آخرت کے دن سے ڈرو. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لوگوں کے دین کو ریوائیو کرنے کے لیے نبی اور پیغمبر بھیجے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے نبوت ہوتی ہے. ایک یہ بھی اس سے بات پتہ چلتی ہے نا، نبوت کوئی ایسا نہیں دعویٰ کر سکتا خود سے کہ میں نبی بن گیا ہوں. نبوت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا انعام ہوتا ہے جو وہ اپنے چنے ہوئے بندوں کے اوپر کرتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہوتی ہے. یہ بندہ خود سے نہیں چھین سکتا یا اپنی صلاحیت کے ساتھ اس کو ٹائٹل کو لے نہیں سکتا، ٹھیک ہے نا؟ یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اور کیا کیا؟ وَأَنزَلَ مَعَهُمْ، اور اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، اس نے نازل کیا معاہم ان کے ساتھ، الکتابہ کتاب کو، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے احکام بھی بھیجے، ٹھیک ہے نا؟ ہر نبی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے احکام بھی دیے، وحی بھی دی. کس کے ساتھ؟ بالحق، یعنی حق کے ساتھ، سچی باتوں کی ہدایت دی. وہ باتیں خود بھی حق تھیں اور حق کا راستہ دکھانے والی بھی تھیں. کس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وحی بھیجی؟ کس لیے کچھ رسولوں کو کتابیں دی گئیں، شریعت دی گئی حق کے ساتھ؟ تاکہ وہ کیا کریں؟ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ، تاکہ وہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دیں. فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، جس میں وہ اختلاف کر بیٹھے ہیں. یعنی کوئی بھی اختلاف ہو
تو فیصلہ کس پر جا کے رکے گا میری پیاری بہنوں؟ ہماری خواہشات پر، جو چیزیں ہمیں اچھی لگتی ہیں اس پر، یا پھر کتاب پر؟ یہ بھی بہت امپورٹنٹ بات ہم کو پتہ چلی ہے کہ جب بھی ہمارے درمیان کوئی اختلاف ہوگا تو ہم واپس پلٹیں گے اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی طرف، اور وہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی کتاب سے پتہ چلے گی۔ ہمارے اختلاف کا خاتمہ جو ہے وہ کیسے ہوگا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب، بھیجی ہوئی کتاب اور اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے نبی کی طرف پلٹنے سے۔ ٹھیک ہے نا میری پیاری بہنوں؟ جب ہم سنت اور قرآن کی طرف پلٹتے ہیں تو ہمارے اختلاف ختم ہو جاتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ، اور اس کتاب میں، اس ہدایت میں جو نبی لے کر آئے تھے، نہیں اختلاف کیا مگر إِلَّا الَّذِينَ، مگر ان لوگوں نے اوتوہ جو دیے گئے تھے اس کو، من بعد ما جاءتہم البینات، اس کے بعد جب کہ ان کے پاس روشن نشانیاں آ گئی تھیں۔ یعنی لوگوں میں اختلاف پیدا ہونا کوئی اچھی بات نہیں ہوتی۔ یہ جو ایک لوگوں نے کہا ہے نا کہ حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میری امت کا اختلاف جو ہے وہ رحمت ہے، وہ تو ضعیف ہو گئی نا، یعنی وہ خود سے بنائی ہوئی ہے، اس میں ضعف ہے، وہ صحیح بات نہیں ہے۔ اختلاف اگر اچھا ہوتا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں کہتے کہ اختلاف اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نہیں، اختلاف جب ہو تو کتاب کی طرف پلٹو، اور جنہوں نے اختلاف کیا اس کے بعد کہ ان کے پاس روشن نشانیاں آ گئیں، بغیم بینہم، کس وجہ سے انہوں نے اختلاف کیا؟ ایک دوسرے کے خلاف بغاوت کی وجہ سے، ایک دوسرے سے دشمنی کی وجہ سے، بغض کی وجہ سے، دنیا میں اپنی چودراہٹ قائم کرنے کے لیے، یعنی اپنے آپ کو بڑا ظاہر کرنے کی۔ ورنہ تو روشن نشانیاں کیا کرتی ہیں؟ آپ کو صحیح حالات بتا دیتی ہیں، اور آپ کو اپنی ہمبلنس کا بھی پتہ چل جاتا ہے کہ ہم کتنے کمزور ہیں۔ لیکن لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ شاید جو ہم کہہ رہے ہیں وہی بات صحیح ہے، تو پھر اس کی وجہ سے ان کے درمیان میں لوگوں میں اختلاف ہو جاتا ہے۔ اگر وہ کتاب اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پلٹیں تو ان کے اختلاف ختم ہو سکتے ہیں۔ وہ عاجز ہوں، نرم دل ہوں، اور اللہ کے حکم کے آگے عاجزی دکھائیں تو وہ روشن نشانیاں ان کو سیدھا راستہ دکھا سکتی ہیں۔ لیکن لوگ زیادتی پر اتر آتے ہیں اپنی انا کی وجہ سے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہود و نصارہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں نہیں مانا، جبکہ ان کی کتابوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری نشانیاں موجود تھیں، جس کی وجہ سے کافی سارے نصارہ نے اور یہود نے اسلام کو قبول کیا۔ لیکن زیادہ تر ان کی کثرت نے اس کا انکار کیا۔ کس وجہ سے؟ زیادتی کی وجہ سے۔ انہوں نے اپنی کتاب کی بات نہیں مانی، اور یہ سوچا کہ اگر ہم نے ان کو بڑا مان لیا تو بنی اسرائیل سے تو جو ان کو ٹائٹل ملا ہوا تھا کہ امت تھی وہ چنی ہوئی، وہ تو نکل جائے گا، اور اب سرداری جو ہے وہ بنی اسماعیل کی طرف چلی جائے گی، اور سب لوگ ان کی طرف دیکھیں گے، ان سے دین کے احکام پوچھیں گے، تو پھر ہم کیا رہ جائیں گے؟ ہماری کیا اہمیت ہوگی؟ لوگ تو ہماری طرف نہیں پلٹیں گے اور ہمیں بڑا نہیں سمجھیں گے۔ تو انہوں نے اس زیادتی کی وجہ سے، اس انا کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا اور خسارے میں پڑ گئے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو اصل میں اختلاف جو ہوتا ہے وہ تب ہوتا ہے جب کہ آپ اللہ کی بات کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو چھوڑ کر کسی دوسرے انسان یا اپنی انا کی بات سنتے ہیں، کیونکہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہمارے اختلاف کو سلجھاتی ہیں، بڑھاتی نہیں ہیں۔ یہ ایک عام جو ہے نا مشہور کر دیا گیا ہے کہ اگر آپ سنت کو لے کر آتے ہیں، اب دیکھیں چاند دیکھنے کی سنت کتنی اچھی، اور کتنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی فرمایا کہ یسألونک عن الأہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج، یہ مواقیت کی چیز ہے، وہ مہینے دیکھنے ہیں تو پھر چاند سے دیکھو۔ لیکن اب سب نے کہہ دیا کہ اس سے تو اختلاف ہو جاتا ہے کہ کسی کی عید کب، کسی کی عید کب۔ تو اگر سب کے سب یہ کہہ دیں کہ ہاں جی جب چاند نظر آئے گا تو ٹھیک ہے، اگر بادل ہو گئے، چاند کسی کو بھی نظر نہیں آیا، نہیں، پورے 30 روزے کر لیں، اور بس 30 روزوں کے بعد تو اگلا دن 31 روزے تو ہوتے کوئی نہیں، تو انسان اگلے دن عید ہی منائے گا۔ آسان، بالکل آسانی ہے۔ لیکن لوگ کہتے ہیں کہ نہیں،
یہ اور جتنا سنت کو چھوڑتے جاتے ہیں، کیونکہ سنت بھی آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی زبان سے کچھ نہیں کہتے، آپ تو وہی کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو وحی کی ہوتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف پلٹنا اور اس کے نبیوں کی بات کو سننا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے سے اختلاف ختم ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، تو جب لوگ اختلاف دین میں کریں گے، جس دین کی بات ان کو سمجھ آ گئی ہو، تو پھر وہ کسی اور وجہ سے نہیں کریں گے سوائے اس کے کہ ان کی اپنی انا یا اپنا ذات بڑی ہو اور وہ زیادتی پہ تل جائیں تو ٹھیک ہے نا۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ جب ان سارا اختلاف ہو گیا، لوگوں میں اختلاف ہو گیا، ظاہر ہے کوئی ایک پارٹی تو حق پر ہوگی نا اور دوسری غلط ہوگی، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، تو ہدایت دے دی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جو آمنو، جو ایمان لائے، لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، واسطے اس چیز کے، یعنی کس چیز میں ہدایت دی؟ اس اختلاف کی چیز میں جس میں وہ پڑ گئے تھے، من الحق، حق اور سچ بات کی وجہ سے، بیت نہیں، وہ اپنے اذن کے ساتھ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت ہوگی، جس کے دل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہدایت مانگنے کی چاہت ہوگی، وہ دعا کرے گا اور اللہ تعالیٰ پہ توکل کرے گا اور اللہ تعالیٰ سے امید لگائے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کو سیدھے راستے کی ہدایت دے دیں گے، اس اختلاف میں سے اللہ تعالیٰ اس کو نکال لیں گے اور اس کو سیدھا راستہ دکھا دیں گے۔ یہ ہوتی ہے ہدایت توفیق۔ اب دیکھیں دو طرح کی ہدایت ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے ہدایت ارشاد، رشد کی، سب کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتا دی بات کہ ایمان کیا ہے، نماز کیوں پڑھنی ہے، آپ اس دنیا میں کیوں آئے ہیں، آپ نے کون سے کام کرنے ہیں، کون سے نہیں کرنے، یہ سب لوگوں کو پتہ چل گیا۔ لیکن سب لوگوں کو پتہ چلنے کے بعد کچھ لوگوں کو ہدایت توفیق ملتی ہے، یعنی ان کے لیے اس کام کو آسان کر دیا جاتا ہے۔ وہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے سب بندوں سے محبت کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور وہ لوگ جو دل میں یہ تڑپ رکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو توفیق کی ہدایت بھی دے دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کو گمراہ نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب کو اچھائی کے طریقے بتائے ہیں، برائیوں سے بچنے کے طریقے بتائے ہیں۔ اب آپ دیکھیں بہت سارے کرسچنز ایسے ہوتے ہیں جو فطرت پر ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ہم نے کبھی شراب نہیں پی، ہم نے کبھی سور کا گوشت نہیں کھایا، بس ہمیں اللہ کی تلاش ہے، حالانکہ وہ اسی ماحول میں پلے ہوتے ہیں لیکن وہ اللہ کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو سیدھا راستہ دکھا دیتے ہیں، اور تھوڑی سی یعنی ہدایت کی باتیں تو سب طرف بکھری پڑی ہیں، کہیں ان کے ہاتھ میں قرآن آ جاتا تو اس کو مان لیتے ہیں، کہیں کوئی بندہ ان کو مل جاتا اور بتا دیتا، سمجھا دیتا تھوڑی سی بات بھی، تو ان کو راستہ مل جاتا، تو ان کو ہدایت توفیق بھی مل جاتی ہے، اس وجہ سے کہ انہوں نے سچائی کو ڈھونڈنے کی کوشش کی، ٹھیک ہے نا میری پیاری بہنوں۔ اب اگر ہمارے دل میں بھی یہ چاہت ہوگی نا، قرآن پاک میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ جس میں دیکھتا ہے نا کہ ہدایت کی طلب ہے تو اس کو سنوا دیتا ہے، لیکن جو لوگ بھٹکے ہوئے ہوتے ہیں، جن کی انا بڑی ہوتی ہے، جو ٹیڑھے دل اور ٹیڑھے دماغ والے ہوتے ہیں، ان کو اللہ سنوا بھی دینا تو پھر بھی ٹیڑھے رہیں گے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس راستے پر وہ چل رہے ہوتے ہیں نا، ان کو ہدایت آتی ہے راستے میں سے، لیکن وہ اس کو ریجیکٹ کرتے رہتے ہیں، تو پھر ایک ایسا وقت آ جاتا ہے کہ ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے، جس راستے پر وہ خود چلنا چاہتے ہیں وہ چلتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو ہم نے دعاؤں پر زور پکڑنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ہدایت کا بندوبست رکھنا، ہمیں ہدایت رشد بھی دینا، ہدایت توفیق بھی دینا، ٹھیک ہے نا میری پیاری بہنوں۔ اللہ تعالیٰ پھر کہتے ہیں واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے دیتا ہے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ، ابھی میں نے آپ کو سمجھا دیا اللہ تعالیٰ کس کو سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے، جس کے دل میں یہ تڑپ ہوتی ہے، تھوڑی سی بھی چاہت ہو نا، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے بڑے بڑے راستے کھول دیتا ہے اور آسانیاں کر دیتا ہے۔ اب بھلا ہم سب لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پڑھنے پڑھانے کا راستہ کیسے آسان کیا؟ دل میں کہیں نہ کہیں تو یہ تڑپ آئی ہوگی نا کہ اللہ تیرے کلام میں کیا لکھا ہوا ہے، اس قرآن میں کیا لکھا ہے، مجھے بھی سمجھا دے، میرے بھی آنکھ سے آنسو ٹپکے، میں بھی روؤں جب تلاوت ہو رہی ہو، مجھے بھی تو سمجھ آئے قرآن کی۔
تو کہیں نہ کوئی چاہت اور کوئی نہ کوئی دعا تو ایسی ہم مانگتے ہوں گے جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کام کو ہمارے لیے آسان کر دیا. اور یہ اتنا ہی آسان ہے. کوئی تھوڑی سی بھی دعا کرتا ہے، وہ جو جیسے وہ بنی اسرائیل کے بندے نے دعا کی تھی نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ وہ 40 سال تک گناہ کرتا رہا تھا تو بارش نہیں ہو رہی تھی، تو اس نے ایک گھڑی بس دعا کی کہ اللہ مجھے معاف کر دیں، کیونکہ اگر میں نکلتا ہوں تو سب لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ میں گناہ گار ہوں، اور اگر میں کھڑا رہتا ہوں تو بارش ہوتی کوئی نہیں، میں کیا کروں؟ اور یہ سب لوگ انتظار کریں کہ جس نے 40 سال، اللہ تعالیٰ کی وحی ہے کہ جو 40 سال تک گناہ کرتا رہے وہ اس مجلس میں سے نکل جائے گا تو بارش ہو جائے گی. تو اس نے ادھر ہی کھڑے کھڑے دعا مانگ لی کہ اللہ تعالیٰ میرا پردہ رکھ لے، مجھے معاف کر دے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بارش کر دی. اور حضرت موسیٰ کو اس کا نام تک نہیں بتایا کہ انہوں نے پوچھا کہ کون تھا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا 40 سال تک میں نے اس کا پردہ رکھا، تو اب جب وہ گناہ کر رہا تھا تو اب جب اس نے توبہ کر لیا تو میں اس کا پردہ کھولوں گا. تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنا، اس سے دعا مانگنا بہت آسان ہے اور بہت ہی ایزی کام ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہدایت دے دیتا ہے. اور یہ جو صراط مستقیم کا ورڈ ہے نا، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے صراط پر، صراط کی نا 2 قرات ہیں، صاد سے بھی ہے صراط، اور صاد سے جو صراط ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے وسیع راستہ، کھلا راستہ. اور اس کی دوسری قرات جو سین سے ہے نا صراط، اس میں ہے کہ تیزی سے گزرنے والا، جدھر کوئی رش نہ ہو، کوئی مشقت نہ ہو، کوئی اونچ نیچ نہ ہو، سیدھا راستہ. ٹھیک ہے نا. مستقیم جو ہے نا وہ صفت مؤکدہ ہے، یعنی اسی صراط کے اندر ہی سیدھے کا معنی موجود ہے، لیکن پھر ایک اور زوردار، جیسے ہم نہیں کہتے کالا سیاہ، تو کالا سیاہ، کالا کا مطلب بھی کالا ہے اور سیاہ کا مطلب بھی سیاہ ہے، دونوں کا ایک ہی مطلب ہے نا، لیکن ہم تاکید کے لیے کرتے ہیں کہ اتنا کالا کہ بالکل ہی کالا. تو اسی طرح صراط مستقیم کیا ہے؟ سیدھا، وسیع، سیدھا، بالکل کوئی اونچ نیچ جس میں نہیں ہے، کوئی ٹیڑھ نہیں ہے، وہ راستہ. کیونکہ جب سیدھے راستے پر بھی اونچ نیچ ہو نا تو راستہ لمبا ہو جاتا ہے اور مشکل ہو جاتا ہے، لیکن جب راستہ بالکل وسیع بھی ہو، کھلا بھی ہو، سیدھا بھی ہو، اور اس میں کوئی اونچ نیچ بھی نہ ہو، اس کی سطح ایک جیسی ہو، تو اس پہ چلنا اور اس سے گزرنا بہت تیزی سے ہو جاتا ہے اور آسانی سے انسان اپنی منزل تک پہنچ جاتا ہے. جیسے ہم مانگتے ہیں نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اہدنا الصراط المستقیم، تو یہ جو اسلام کا راستہ ہے نا میری پیاری بہنوں، اس میں نہ اونچ نیچ ہے، نہ ٹیڑھ ہے، نہ کوئی تکلیف ہے، نہ تنگی ہے. یہ کھلا بھی ہے، وسیع بھی ہے، سیدھا بھی ہے اور آسان بھی ہے، جس پر تیزی سے انسان آرام سے، سکون سے، بغیر کسی مشقت کے گزر سکتا ہے. تو اس آیت سے ہم کو کیا پتہ چلا؟ ایک تو یہ کہ یہ دین اسلام جو ہے یہ فطرت کا دین ہے ہر انسان کے اندر. پھر یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ یہ پتہ چلا حکمت کیا تھی رسولوں کو بھیجنے کی، کہ وہ لوگوں کو خوشخبریاں دیتے اور ڈراوے دیتے. ٹھیک ہے. پھر یہ کہ نبوت خود سے کوئی کما نہیں سکتا، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے. پھر یہ پتہ چلا کہ جو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو وحی دی اور رسولوں کو کتابیں دی، وہ اوامر اور نواہی پر مبنی تھیں، کیونکہ یعنی ان کو کچھ حکم دیے گئے تھے اور کچھ چیزوں سے بچنے کا حکم دیا گیا تھا. تو اسی وجہ سے مبشر کس لیے وہ تھے کہ جو حکم دیے جا رہے ہیں جو مانیں گے ان کو بشارت دے دیں، اور جو ان احکام کو نہیں مانیں گے ان کو انذار کریں، ان کو ڈراوا دیں. پھر یہ پتہ چلا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ نبی پیغمبر اس لیے بھیجے تھے کہ وہ لوگوں کے درمیان جو اختلاف ہو گئے ہیں ان کو اس وحی کے مطابق سولو کریں، اس وحی کے مطابق حل کریں. یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ لوگ اپنی عقل پر یقین رکھیں کہ ہم اپنی عقل سے یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ کون سے کام کرنے والے ہیں اور کون سے نہیں کرنے والے، کیونکہ اس طرح اگر سب کی عقلوں پر بیس کریں تو ہر بندے کی عقل فرق ہوتی ہے، تو یہ دنیا تو فساد کا شکار ہو جاتی. اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک حکم ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک سوچ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اگر کسی چیز کو حرام کیا ہے تو سارے زمانوں کے لیے حرام کیا، اور اگر حلال کیا تو سارے زمانوں کے لیے حلال کیا. لیکن ہر بندے کی اپنی سوچ اور اپنی عقل ہوتی ہے اور اس کے مطابق فیصلہ کرتا ہے. اس طرح چھوڑ دیا جاتا تو پھر تو بڑی مشکل ہو جاتی. جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ المومنون میں 71 آیت میں فرمایا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ، اور اگر اتباع کرتا حق ان کی خواہشات کا تو فساد پھیل جاتا آسمانوں میں اور زمینوں میں اور جو کچھ ان میں ہے. ٹھیک ہے نا. تو ہر انسان کی عقل فرق ہوتی ہے، اس سب عقلوں کو اللہ سبحانہ وتعالی کے حکم کے تابع ہونا ہے، جس کی وجہ سے دنیا میں اصلاح رہے گی. ادروائز کیا ہوگا؟ فساد پھیل جائے گا. اور جب لوگ کتاب کو پکڑ لیتے ہیں جو اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے آئی ہوئی ہے اور نبی کی سنت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کو پکڑ لیتے ہیں، تو پھر وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، پھر وہ ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں، پھر ان کے اختلاف ختم ہو جاتے ہیں. اور اس آیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جن جن لوگوں کو ہم سے پہلے کتابیں دی گئی تھیں انہوں نے ہی اختلاف کیا. ٹھیک ہے نا. اب دیکھیں کہ حضرت یہودی جو ہیں وہ حضرت موسیٰ کے ماننے والے ہیں، لیکن انہوں نے حضرت عیسیٰ کا انکار کیا. حضرت عیسیٰ جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ کے ماننے والے جو ہیں انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کا اقرار کیا، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا. تو ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے سب ہدایت دی ہوئی تھی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنی مرضی اور اپنی عقل کے مطابق اختلاف کیا اور اللہ کی حکمت کو اور اللہ تعالیٰ کی بات کو نہیں مانا، جس کی وجہ سے ان کا اختلاف ہوا. اور اختلاف جو ہے وہ کوئی رحمت نہیں ہوتا، یہ بری چیز ہوتی ہے. جیسا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ ہود میں فرمایا ہے وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ، ہمیشہ یہ اختلاف ہی کرتے رہیں گے، إِلَّا مَن رَحِمَ رَبُّكَ، سوائے اس کے جس پر اللہ تمہارے رب نے رحم کر دیا. تو یہاں پر رحم کر دیا، کس پر رحم کیا؟ جس نے اختلاف نہیں کیا. یہ بات تو پتہ چل جاتی ہے نا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے کہ بندہ اتحاد میں ہو، اکٹھے ہوں لوگ. ٹھیک. پھر یہ کہ یہود و نصارہ نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا تو اپنی بغی کی وجہ سے، اپنی زیادتی کی وجہ سے. ٹھیک ہے نا. اور وہ اپنے آپ کو خاص الخاص بندے سمجھتے تھے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ جب انہوں نے پہچان لیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسا کہ وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے تھے، یعنی اتنی زیادہ کلیئر ان کی نشانیاں تھیں، تو پھر بھی انہوں نے ان کا انکار کیا زیادتی کی وجہ سے. پھر یہ بات پتہ چلی کہ جس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے اللہ تعالیٰ پر، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اس اختلاف میں سے نکال لیتا ہے. فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا، یعنی اختلاف ہو اور جو اللہ کی طرف پلٹے، اللہ پر ایمان رکھے، اللہ سے دعا مانگے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اختلاف میں سے نکال لیتا ہے. پھر یہ کہ شریعت میں کوئی ٹیڑھ پن نہیں ہے، کوئی تنگی نہیں ہے، کوئی عیب نہیں ہے. شریعت جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ دیتے ہیں تو جیسے کہتے ہیں نا کسٹم میڈ، یعنی ہماری ضروریات کے مطابق کی شریعت ہوتی ہے. یہ راستہ اتنا آسان، اتنا وسیع، اتنا سکون والا ہوتا ہے جس پہ ہر انسان چل سکتا ہے. ٹھیک ہے نا میری پیاری بہنوں. صراط مستقیم جو ہے وہ ہماری آسانی کے لیے ہے، آسان راستہ دیا گیا ہے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہدایت کس کو دیتا ہے؟ جس میں خیر دیکھتا ہے، جس کو خیر کی طلب ہوتی ہے، جو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے، جو اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرتا ہے، ان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہدایت دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت والوں میں سے کرے. اللہم انا نسألک ایمانا لا یرتد ونعیما لا ینفد مرافقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلی جنت الخلد. آمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.